بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب لوگ جو شاد بھی پڑھنے والے ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرک فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. قال الناظم امام الشاطبی رحمہ اللہ: بدأت ببسم اللہ فی النظم اولا بدأت ببسم اللہ فی النظم اولا تبارک رحمانا رحیما وموئلا. بدأت ببسم اللہ فی النظم اولا تبارک رحمانا رحیما وموئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدی الی الناس مرسلا. وثلثت ان الحمد للہ دائما وما لیس مبدوءا به اجزم العلا. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے اندر آپ کو ایک ایسی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اس وقت اس فن کے احیاء کے لیے کسی ادارے کا اپنے وساعی کو وقف کرنا اور کسی استاد کا اپنی زندگی کو اس کام کے لیے وقف کرنا یہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں. ماحول اور حالات قرآن حکیم اور قراءات ثلاثہ اور قراءات سبعہ جو تینوں مل کر پھر قراءات عشرہ کہلاتی ہیں، ان قراءات متواترہ کی حفاظت اور ان قراءات متواترہ کا نقل یہ امت کی ذمہ داری ہے. جس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت امت کی ذمہ داری ہے، قرآن پاک کی حفاظت امت کی ذمہ داری ہے، اور روایت حفظ کا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا امت کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے ان قراءات عشرہ کا سننا سنانا، ان کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی امت کی ذمہ داری ہے. کیونکہ روایت حفظ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ان 20 روایتوں میں سے ایک روایت ہے. ان 10 قراءتوں میں سے ایک امام عاصم کے ایک راوی کی قراءت روایت ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور باقی 19 کی حفاظت بھی اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے جس طرح سے روایت حفظ کی ذمہ داری ہے. یہ قراءات متواترہ دراصل قرآن پاک جو ہے اس کا نام قرآن بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے. کتاب اللہ اس کے مکتوب ہونے کی، اس کے لکھے ہوئے ہونے کی علامت ہے، اور قرآن اس کے مقروء ہونے کی، اس کے پڑھے جانے کی علامت ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا تھا وہ ملفوظ بھی تھا اور مکتوب بھی تھا. ملفوظ بھی تھا اور مکتوب بھی تھا. ملفوظ یعنی تلفظ کیا ہوا، انا انزلناہ قرآن عربیہ نزلنا علیک القرآن تنزیلا. قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے تلفظ کے ساتھ نازل فرمایا. رتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو ترتیل کیا، اور اس کو قرآن حکیم کو کتاب کی صورت میں، کتابت کی صورت میں، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے. تو کتاب کس کو کہیں گے؟ جو سینے میں ہے؟ نہیں، جو سینے میں ہے وہ ملفوظ ہے، مکتوب نہیں ہے. مکتوب وہ ہے جو اوراق میں ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور،
والبیت المعمور، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ پہ مکتوب کیا ہوا ہے، لوح محفوظ پہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس کا ملفوظ بھی محفوظ ہے، اس کا مکتوب بھی محفوظ ہے۔ چنانچہ علم قرات انہی دو تین چیزوں کا نام ہے۔ علم قرات کس چیز کا نام ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن پاک کا تلفظ کیا ہے، جس کلمہ قرآنی کو آپ نے جس طرح تلفظ فرمایا، اس کلمہ قرآنی کو اسی طرح سے ملفوظ کرنا، اس کی نقل کرنا، اس کو متواتر امت کے اندر اس کی حفاظت کرنا، یہ امت کی ذمہ داری۔ چنانچہ پہلے دن جب وحی نازل ہوئی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا زملونی زملونی، چادر اڑاؤ مجھے۔ آپ پر ایک خوف طاری تھا، آپ کے لیے یہ پہلا عجیب واقعہ تھا۔ جبرائیل امین سے ملاقات آپ کے لیے حیران کن بات تھی۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج فرشتہ تشریف لایا اور انہوں نے میرے سامنے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات پہلے دن نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین نے ان کی تلاوت کی۔ پہلے آ کے انہوں نے کہا اقرا، فرمایا ما انا بقارئ، میں تو قاری نہیں ہوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یقیناً اس سے پہلے آپ نہ کسی کے شاگرد تھے، نہ کسی سے سیکھا تھا۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، نہ تو آپ اس سے پہلے کسی چیز کی تلاوت کرتے تھے۔ وما كنت تتلو من قبل نزول القرآن، قرآن کے نزول سے پہلے آپ کسی چیز کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اپنے ہاتھ سے آپ کوئی چیز لکھتے تھے۔ تو نہ آپ لکھتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ نبوت سے پہلے۔ اب نبوت کا آغاز ہو رہا ہے، اور کیسے ہو رہا ہے؟ فرمایا اقرا، پڑھیے۔ ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، ہر دفعہ کہنے کے بعد معانقہ کیا جبرائیل امین نے، اور ہر معانقے میں علوم منتقل فرمائے۔ پہلا معانقہ کیا تو علوم منتقل ہوئے، دوسرا معانقہ کیا تو علوم منتقل ہوئے، تیسرا معانقہ کیا تمام علوم منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد جب فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، 5 آیتیں پڑھ دیں، اور 5 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرا دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 آیتیں دہرا دیں تو یہ 5 آیتیں سب سے پہلے آپ نے کس کو سنائی؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ معلوم ہوا کہ گھر کے دونوں فرد کے لیے قرآن کا پڑھنا لازم ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے تو سب سے پہلی اطلاع کس کو دی؟ امہات المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر دوسری اطلاع کس کو دی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قرآن کا ابلاغ سب سے پہلے عورتوں کے اندر ہوا ہے، لہذا یہ بات سب سے اہم ہے کہ عورتوں کی تعلیم کا آغاز خدیجۃ الکبریٰ کی تعلیم سے ہوا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی وحی سنائی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سنی، اور وحی سن کر آپ کو دلاسا دیا، اطمینان دلایا، آپ کی گھبراہٹ دور فرمائی۔ پھر صدیق اکبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق فرمائی، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو، اور پھر حضرت زید بن ثابت کو، اس طرح سے
جو حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملحق تھے، متصل تھے، ان سب کو یہ پہلی وحی دے دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی اہتمام ہوا کہ یہ وحی لکھی جائے، اس وحی کو لکھ کر محفوظ کیا جائے۔ چنانچہ جو لوگ منکرین کتابت ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم مکتوب نہیں تھا، میں ان سے پوچھتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت کی ہیں، یہ وہ آیتیں ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوب دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تو وہ کس چیز کو دیکھ کر ایمان لائے؟ عمر فاروق وہ ابتدائی زمانے کے مومنین میں سے ہیں، بالکل ابتدائی زمانے کے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع نہیں دیتے تھے، اعلان نہیں کرتے تھے، تو یہ ابتدائی دور ہے، پہلا سال دوسرا سال۔ اس دور میں نبوت کا اعلان آپ نے عمومی نہیں کیا تھا، خاص لوگوں کو بتاتے تھے۔ عمر فاروق ایک دن غصے میں جلال میں گھر سے نکلے اور اس نیت سے نکلے کہ چلو میں آج اس کا خاتمہ کرتا ہوں، یہ جو جھگڑا گھر گھر شروع ہو گیا۔ تلوار لے کے نکلے، راستے میں کسی نے دیکھا کہ بڑے جوش و جلال میں جا رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں آج اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، پہلے اپنی بہن کو تو دیکھو، تمہاری بہن بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے، تمہارے بہن جو ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ اندر سے بند تھا، دروازہ نہیں کھلا، غصے میں آ کے لات ماری، دروازہ ٹوٹ گیا۔ اندر دیکھا تو بہنوئی کسی سے لکھی ہوئی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں۔ فوراً چیخ کے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے، مجھے بھی دکھاؤ۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے عمر، تم نجس ہو، جب تک تم پاک ہو کر نہیں آؤ گے تمہیں نہیں لگائیں گے ہاتھ۔ لڑائی ہوئی بہن بھائی کے اندر، شدید لڑائی ہوئی، فاطمہ بنت خطاب زخمی ہو گئیں، خون نکل آیا۔ خون تو اپنا ہی تھا، اپنا خون رنگ لایا۔ کہا کہ اچھا چلو میں نہا کے آتا ہوں۔ غسل کر کے آئے، کہا مجھے دکھاؤ، تو وہ مکتوب آیات یہی تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ یہ آیات، وہ 10 آیات، منور آیات جو عمر فاروق کے ایمان کا سبب بنی، وہ یہ آیات مکتوب تھیں، تاریخ گواہ موجود۔ اور یہ کوئی واقعہ میں گھڑ کے نہیں سنا رہا، آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہزاروں آدمیوں سے سنا ہوگا۔ تو قرآن پاک اول دن سے لکھا جا رہا تھا، صحابہ اپنے پاس لکھتے تھے، اور کیسے لکھتے تھے؟ لوگ کہتے ہیں ان کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ پہلی وحی میں لکھنا سکھایا گیا، پہلی وحی میں لکھنا سکھایا گیا۔ کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ وہ ذات اقدس جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ تو کسے لکھنا سکھایا؟ کون مخاطب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے نا، اور تو کوئی مخاطب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں۔ تو آپ کو لکھنا سکھایا گیا قلم سے، کہ قلم سے ایسے لکھا جائے گا، لوح محفوظ پہ یہ ایسے لکھا ہوا ہے، اس کو تم ایسے لکھو گے۔ حدیث میں آتا ہے، زید بن ثابت فرماتے ہیں وَهُوَ يُمْلِي عَلَيَّ، وہ مجھے املا کراتے تھے، فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطٌ فَأَقَامَهُ، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی تھی اس کو درست کرواتے تھے۔ تو جسے لکھنا نہیں آتا وہ املا کیسے کرائے گا؟ بھائی مجھے انگریزی لکھنی نہیں آتی، میں انگریزی کا املا کرا سکتا ہوں؟ جی مجھے فرینچ لکھنی نہیں آتی، مجھے فرینچ کے حروف تہجی نہیں آتے، میں املا کیسے کرا سکتا ہوں؟ املا وہ کرائے گا جس کو لکھنا آتا ہوگا۔ تو لکھنا کہاں سے آیا؟ اس معانقے سے جو جبرائیل امین سے معانقہ ہوا تھا، اس سے علم منتقل ہوا، اس سے لکھنا منتقل ہوا، اس سے پڑھنا منتقل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی آ گیا، لکھنا بھی آ گیا، اور پھر آپ نے لکھوایا، اور صحابہ نے لکھا، صحابہ نے محفوظ کیا۔
صحابہ کی ایک جماعت تقریباً 57 کے قریب آدمی تھے جو قرآن پاک کی کتابت پر کاتبان وحی کے نام سے معروف ہیں۔ صحابہ قرآن پاک حفظ کر رہے تھے، یاد کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، جو آیت جس طرح سنتے تھے اس کو اسی طرح محفوظ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دور میں جب آپس میں ایک دوسرے کو سنانا شروع ہوئے تو بعض چیزوں میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوا۔ انہوں نے کہا تم ایسے پڑھ رہے ہو، کیسے کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھا۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی ایسے پڑھا، میں نے۔ تو دونوں کے پڑھنے میں اختلاف۔ کیوں اختلاف تھا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ایسے سکھایا، ان کو ایسے سکھایا۔ ایک کو طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ سکھایا، اور ایک کو طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقِيَ سنایا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ان کے منہ سے بالمشافہ جو چیز سیکھی وہ آگے نقل کی۔ یہ کوئی قیاسی بات نہیں ہے کہ جی لغت کے اعتبار سے یہ لفظ صحیح ہے تو ہم پڑھ لیں گے۔ امام ابو عمر بصری جو قرات کے امام ہیں، وہ نحو کے بھی امام ہیں، صرف کے بھی امام ہیں۔ ان کی قرات میں ایک جگہ وما بالآخرۃ اعمیٰ کیا ہے؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اب اس میں سب کی قرات جو ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ فتح ہے، اور حمزہ کسائی دونوں میں امالہ کرتے ہیں، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ ابو عمر بصری پہلے میں امالہ کرتے ہیں، دوسرے میں نہیں کرتے۔ ابو عمر بصری امام النحو ہیں، صرف کے امام ہیں، طلبہ کو پڑھا رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، تو شاگردوں کے سامنے پڑھتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ تو شاگرد پوچھتے ہیں کہ استاد پہلے میں امالہ کیا آپ نے، دوسرے میں امالہ نہیں کیا؟ فرمایا کہ هَكَذَا سَمِعْتُ، میں نے اپنے شیخ سے ایسے ہی سنا ہے۔ اور یہ امام ابو عمر بصری تابعین سے سن رہے ہیں، اور تابعین صحابہ سے سن رہے ہیں، اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ کوئی فاصلے کی بات نہیں ہے، ایک ہی صدی ہے، پہلی صدی ہے۔ اس پہلی صدی کے اندر یہ قرآن نقل ہو رہا ہے، ایک آدمی امالے سے پڑھ رہا ہے، ایک امالے سے نہیں پڑھ رہا۔ آپ دیکھیے امام عاصم کے دو شاگرد ہیں، ایک کا نام ہے شعبہ، ابو بکر شعبہ، ایک کا نام ہے حفص۔ حفص کی روایت آپ سب پڑھتے ہیں، آپ سب پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، سب پڑھتے نہیں؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ روایت حفص ہے۔ امام عاصم کے ایک شاگرد کی یہ روایت ہے۔ امام عاصم کے دوسرے شاگرد امام شعبہ ابو بکر شعبہ بسم اللہ مجراہا و مرساہا، امام ابو بکر شعبہ بسم اللہ مجراہا و مرساہا۔ جب امام عاصم سے پوچھا گیا کہ یہ قرات کا اختلاف کیوں ہوا، ایک کو آپ نے مجراہا پڑھایا، ایک کو آپ نے مجریہا پڑھایا، فرمایا کہ میں نے دو مشائخ سے پڑھا ہے، میں نے ایک زر ابن حبیش سے پڑھا ہے، ایک عبد الرحمن سلمی سے پڑھا ہے، ایک کو زر ابن حبیش کی قرات سکھائی ہے، ایک کو عبد الرحمن سلمی کی سکھائی۔ یہ قراءات اس طرح سے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے منقول ہو کر آ رہی ہیں، اور اس فن کو علماء قراءت نے اس پر بڑی محنت کی ہے، اور یہ بڑی تفصیلی بات ہے، اس وقت کافی لیٹ ہو گیا ہے، تو میں موضوع کو مختصر کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کی اہمیت کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، ایک ملفوظ کی طرف، ایک مکتوب کی طرف۔ ملفوظ میں یہ قراءات ہیں جن میں سب سے پہلی کتاب جو قراءات مرتب ہو کر مدون ہو کر، سب سے پہلی کتاب ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السبع ابن مجاہد کے نام سے آئی، یہ مدون کتابوں میں پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے جو ہیں وہ ایک ایک دو دو قراتیں آ رہی تھیں، اور وہ ایک ایک دو دو قراتیں ہو کر بعض قراتیں جو ہیں وہ 12، بعض کے نزدیک 13 اور بعض کے نزدیک 25 تک پہنچ گئیں۔
تو ابن مجاہد نے دوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کے اوائل میں کتاب السبع لکھی، اور اس میں انہوں نے 7 قاریوں کی قرأتوں کو جمع کر دی۔ یہ ان کی پہلی کاوش تھی۔ یہ تیسری صدی ہجری کا آغاز ہے، اور تیسری صدی ہجری کے بعد پھر ابن مجاہد کے بعد ابو عمر دانی آئے، انہوں نے کتاب التحصیل لکھی 7 میں۔ پھر ابو عمر دانی کے بعد ابو عمر دانی 444 ہجری میں تھے، ان کے بعد امام شاطبی آئے، 590 ان کا انتقال ہوا۔ تو 590 کی 538 سے 590 تک ان کا دور ہے، تھوڑا سا دور ہے 50 سال کا۔ اس دور میں انہوں نے یہ قصیدہ جو ہم نے ابھی شروع کیا ہے، اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں۔ یہ قصیدہ شاطبیہ کہلاتا ہے، قصیدہ لامیہ بھی کہتا ہے۔ اس کا نام ہے حرز الامانی و وجہ التہانی۔ بات لمبی ہوگی، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اس کی 100 سے زیادہ شرحیں لکھی گئیں، ہر دور میں اس کی شرح لکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی شرح امام شاطبی کے شاگرد ہیں امام سخاوی، جنہوں نے الوسیط فی شرح القصید لکھی۔ اس کے بعد پھر اور بہت سے لوگوں نے لکھی۔ اس میں مفصل شرح بھی ہیں، مختصر شرح بھی ہیں۔ مختصر ترین شرح شیخ ہیبت اللہ کی ہے، اور مطول ترین شرح امام جعبری کی ہے، کنز المعانی کے نام سے چھپ گئی ہے، 6 جلدوں کے اندر موجود ہے، اور بھی بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوش ہے۔ اور امام ابو عمر دانی نے ان علوم کو کتابی شکل میں مدون کیا۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی التحصیل، جس کو شاطبی میں منظوم کر دیا گیا۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی البیان فی عدد آیات القرآن، جو انہوں نے آیات قرآنی کی تعداد کے بارے میں کتاب لکھی، اس کو ناظمۃ الظہر امام شاطبی نے منظوم کر دیا۔ اسی طرح سے ایک کتاب انہوں نے لکھی المقنع فی رسم المصاحف الامصار، کہ جو مصاحف ہیں، چونکہ یہ تاریخ ہے کہ مصاحف کتنے لکھے گئے، حضرت عثمان نے 6 مصاحف لکھوائے تھے، ان کے بعد پھر اور مصاحف لکھے گئے۔ ان مصاحف میں جو کلمات قرآنی کا اختلاف تھا، اس کلمات قرآنی کو انہوں نے ضبط کیا اور وہ کتاب المقنع میں جمع کیا۔ اس کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیلۃ و طراب القصائد میں منظوم کیا۔ تو یہ علم قراءت کا مختصر سا تعارف ہے، ورنہ یہ باب یہ چاہتا ہے کہ کم از کم 2 گھنٹے کی مجلس ہو اور اس کے اندر ہم اس پر مفصل روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے، قاری آصف صاحب ماہر فن ہیں، ماہر علم ہیں، اور جب یہ 16 سال کے تھے تو میں نے گریبان پکڑ کے ان کا کہا تھا کہ تم کہاں ادھر ادھر پھر رہے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز دی۔ یہاں یہ بہاولپور کی بات ہے، اچھا جی بہاولپور کی بات ہے، یہاں انہوں نے تلاوت کی، اور یہ ظاہر ہے کہ نوجوان تھے، خوبصورت تھے، تو میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان کو بلا کے پیار کیا اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان سے پوچھا کہ تم نے کس سے پڑھا، انہوں نے بتایا حضرت حاجی احمد صاحب کو۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس ایک سمندر ہے علم کا، حاجی احمد ایک سمندر ہے علم کا، اگر تم نے اس سمندر سے فائدہ نہ اٹھایا تو کیا فائدہ؟ یہ خوش الحانی تو 4 دن کی ہے، آج گلا ہے کل نہیں ہوگا، لیکن علم سیکھو۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، اور انہوں نے الحمدللہ ان علوم کو بہت عمدہ طریقے سے سیکھا۔ یہ ہمارے ان موجودہ ماحول کے قراء میں انتہائی قابل اعتماد قاری ہیں، ان کے پڑھنے میں، ان کی ادا میں، ان کی علمیت میں الحمدللہ جب بھی ہم ان کو سنتے ہیں کسی جگہ کہیں کوئی جھول نہیں ملتا۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ ایک آدمی جو تدریس کے میدان میں نہیں ہے، وہ اپنے فن پر اتنا عبور رکھے اور اتنے فن کو زندہ رکھے اور احیا، یہ ان کا کمال ہے۔ اگر آپ نے اس سمندر سے کچھ موتی نچوڑ لیے اور نکال لیے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک سمندر ہے، ایک علم کا سمندر ہے، آپ ان سے استفادہ کیجیے، اور یہ سارے علوم سیکھیے ان سے۔ علم قراءت بھی سیکھیے، علم الرسم بھی سیکھیے، علم عدد الآیات بھی سیکھیے، علم توجیہ القراءات بھی سیکھیے، علوم القرآن سیکھیے، ناسخ منسوخ سیکھیے، معانی اور مفاہیم سیکھیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ یہ قراءت ہے تو یہ معنی ہے، یہ قراءت ہے تو یہ معنی ہے، اور یہ قراءات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلفظ ہیں، مشافہتاً صحابہ نے سیکھی ہیں آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشافہتاً سیکھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ہشام ابن حکیم کی حدیث آپ کے سب کو معلوم ہے کہ ہشام ابن حکیم نماز پڑھا رہے تھے، عمر فاروق کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کی نماز مکمل ہوئی، انہوں نے ان کا گریبان پکڑا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو بھائی؟
تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے. انہوں نے کہا نہیں تم غلط کہتے ہو. کہا تو میں نے تو ایسے نہیں پڑھا. ان کا گریبان پکڑ کر اور گلے میں ان کے کپڑا ڈال کر اور ان کو لے کے گئے حضور کی خدمت میں. وہاں لے جا کے ان کو کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ ایسے قرآن پڑھ رہا ہے جیسے ہم نے نہیں پڑھا. انہوں نے کہا کہ ہشام اقرا، ہشام آپ سنائیے. تو حضرت ہشام نے سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا انزلت، اسی طرح نازل ہوا. پھر عمر خطاب سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ سنائیے. انہوں نے سنایا. آپ کا سن کے فرمایا کہ ہاکذا انزلت، ایسے ہی نازل ہوا. دونوں کی تلاوت کی تصدیق کی. میں آپ کے سامنے وہ تلاوتیں رکھ دیتا ہوں، قاری صاحب نے آج پڑھی بھی ہیں. وہ سورہ فرقان کی آخری آیتیں ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، سروجا وقمرا منیرا. ایک قرات ہے سراجن، ایک قرات ہے سروجن، ایک قرات ہے ولم یقتروا، ایک ہے ولم یقتروا. ایک قرات ہے یضاعف، ایک ہے یضاعف. ایک قرات ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریتنا، ایک قرات ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اب یہ قراءات تھیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہشام ابن حکیم کے درمیان تنازع کا سبب بنی. آپ نے دونوں کی تصدیق فرمائی اور دونوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اچھا یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح، نہیں، فرمایا ہاکذا انزلت، ایسے ہی نازل کی گئی ہے، یہ اسی طرح نازل ہوا ہے. اس کا ایک کا نزول اس طرح سے ہوا ہے، ایک کا نزول اس طرح سے ہوا. تو یہ دونوں قراءتیں منزل من اللہ ہیں. اس لیے یہ قراءات جو آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، یہ قراءت سبع، قراءت عشرہ، یہ منزل من اللہ ہیں، متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک پہنچی ہیں. اب میں تھوڑی سی بات اپنی سند کے بارے میں عرض کر دوں. میں نے یہ قراءات پاکستان میں حضرت قاری اظہار احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. روایت حفظ میں نے قاری عبدالعزیز صاحب شوقی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور سبع قاری اظہار احمد صاحب تھانوی سے پڑھی. پھر میں مدینہ منورہ چلا گیا. میں نے مدینہ منورہ میں قراءات سبع شیخ عبدالرافع رضوان سے پڑھی اور شیخ عبدالرافع رضوان نے قراءات پڑھی ہیں شیخ احمد زیاد سے. شیخ احمد زیاد تاریخ کے اس دور کی، تاریخ کے اس صدی کے امام القراءت ہیں. اور اب آپ سندوں کا ذرا فرق گنیے. میں نے پڑھا قاری اظہار سے، قاری اظہار نے پڑھا قاری عبدالمالک صاحب سے، قاری عبدالمالک نے پڑھا قاری عبدالرحمن سے، قاری عبدالرحمن نے پڑھا قاری عبداللہ سے، قاری عبداللہ نے پڑھا ہے شیخ ابراہیم سعد سے، ابراہیم سعد نے پڑھا حسن بدیر سے، حسن بدیر نے متولی سے پڑھا. 7ویں آدمی ہیں حسن بدیر، 7ویں آدمی ہیں. میں نے پڑھا شیخ عبدالرافع رضوان سے، شیخ عبدالرافع رضوان نے پڑھا احمد زیاد سے، احمد زیاد نے خلف حنیدی سے، حنیدی نے متولی سے، حنیدی نے متولی سے. چوتھے آدمی پر تو یہ عالی، جس سند کی بات کر رہے تھے کہ ان کی سند عالی ہے، یہ عالی ترین سند ہے کہ جس میں 3 واسطے ہیں میرے اور متولی کے درمیان. وہاں 7 واسطے ہیں اور یہاں 3 واسطے ہیں. تو یہ عالی ترین سند ہے اور اسی سند کی وجہ سے اس وقت دنیا بھر میں لوگوں کا رجوع ہے. روزانہ مصر سے ابھی یہ جامعہ ازہر کے 2 استاد سنا رہے ہیں، روزانہ سناتے ہیں. کس لیے؟ اس سند اپنی، چونکہ ان کو شارٹ کٹ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم ان سے پڑھ لیں گے تو ان کے 3 واسطے ہیں، ہمارے 4 ہو جائیں گے. ان کی اپنی سندوں میں 8-8 9 واسطے ہیں. ہماری سند جو شیخ عبدالمالک کی ہے وہ پھر بھی مختصر ہے. مصر کے اندر جو سندیں جاری ہیں ان میں 8 میں 9 میں 10 واسطے ہیں بعض میں. تو سب کی خواہش یہ ہے کہ ان کا رجوع یہ ہے. ایک طوفان کھڑا ہوا ہے روزانہ. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے جی میں سنا لوں، مجھے اجازت دیجیے. بھائی کیسے، کتنا وقت دوں؟ تو اب میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر میں ان کی تلاوت سنتا ہوں. جامعہ ازہر کے ایک استاد ہیں شیخ عبدالفتاح ہیکل، وہ سنا رہے ہیں. اسی طرح سے ایک عبدو منصور ہیں، محمود ہیں، وہ سنا رہے ہیں. اور اسی طرح سے کئی سنا کے اجازت لے چکے ہیں. کوئی شاطبی سناتا ہے، کوئی درہ سناتا ہے، کوئی رائیہ سناتا ہے، اجازت لیتے ہیں.
کیونکہ سب یہ چاہتے ہیں کہ سند بڑھ جائے، سند عالی ہو جائے۔ میری رائیہ کی سند بھی بہت عالی ہے۔ میں نے رائیہ قاری اظہار صاحب سے پڑھی، قاری اظہار صاحب نے قاری عبد المالک صاحب سے پڑھی، انہوں نے قاری عبد الرحمن سے، انہوں نے قاری عبداللہ سے، انہوں نے ابراہیم سعد سے، انہوں نے حسن بدیر سے اور متولی سے۔ میں نے ایک شام کے استاد ہیں دکتور ایمن سوید، یہ بڑے عظیم قاری ہیں لیکن عموماً لوگوں میں بطور قاری کے مشہور نہیں ہیں، بہت بڑے قاری، بہت بڑے عالم۔ ہم دبئی کے مسابقے میں دونوں جج تھے اور دونوں کا کمرہ ساتھ ساتھ تھا، تو اکثر ہم گپے مارتے تھے، بیٹھتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اب یہ رائیہ کی شرح لکھی ہے، ذرا تم اس کو دیکھ لو۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو پہلے صفحے پر ان کی سند پڑھی، سند پڑھی تو سند پڑھ کے تو آنکھیں روشن طبق ہو گئی۔ انہوں نے پڑھا ہے شام کے امام القراءت عیون السود سے، عیون السود نے پڑھا ہے علی زبا سے، علی زبا نے پڑھا ہے شعار سے اور شعار نے متولی سے۔ اتنی مختصر سند ہے کہ امام القراءت عیون السود جو ہیں وہ شام کے امام القراءت ہیں، سب سے بڑے قاری ہیں، تو وہ ان کے داماد بھی ہیں، انہوں نے ان سے پڑھا ہے اور اس کا وہ اشہار نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے نہیں۔ تو جو وہ کتاب میرے سامنے آئی ان کی لکھی ہوئی، تو میں نے کہا کہ جی یہ میں آپ کو سنا لیتا ہوں۔ فرصت تھی، ان کو بھی فرصت تھی، ہمیں بھی فرصت تھی، الحمدللہ میں نے ان کو رائیہ سنا کر ان سے سند دے لی۔ اب جس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس عیون السود کی سند ہے تو وہ بھاگ کے آتا ہے۔ یہ کئی مصری قراء سنا چکے ہیں اور سنا کر سند لیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ سند دے دیں، کیونکہ یہ 3 واسطے ہیں۔ تو یہ ہے علم قراءت کی سند کا سلسلہ۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قاری آصف صاحب دیے ہیں، انہوں نے حاجی احمد صاحب سے پڑھا ہے، حاجی احمد صاحب نے حضرت قاری شریف احمد صاحب سے پڑھا ہے، قاری شریف احمد صاحب نے قاری عبد المالک سے پڑھا ہے۔ تو ہمارے استاد قاری اظہار احمد صاحب تھانوی اور قاری شریف احمد صاحب دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے۔ تو یہ سلسلہ سند ہے، ان کی سند بھی اس اعتبار سے حاجی احمد صاحب کے وساطت سے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس علم میں جو یہ سند جس کے پاس موجود ہے، جس کا مشائخ سے براہ راست رابطہ ہے، مشائخ سے پڑھا، اس کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اس لیے آپ ان سے استفادہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے گا اور آپ کو اس علم کے ابلاغ کا ذریعہ بنائے گا۔ اور جو ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس کا کیا اجر ہے؟ فَلَهُ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ تو یہاں آپ قراءت سبع پڑھنے والا تو کوئی نظر نہیں آ رہا نا، تو اگر آپ قراءت سبع کا احیاء کر دیں گے اور قراءت عشرہ کا احیاء کر دیں گے تو آپ 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اس کام کو مزید اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں منظور و مقبول فرما اور ہم سب کے حاجات کو منظور و مقبول فرما اور پورا فرما، اور ہمارے لیے علم کے دروازوں کو کھول دے یا الہ العالمین۔ علم قراءت کے لیے اس کو مرکز بنا دے یا اللہ۔ ان طلباء کو قبول فرما، قاری آصف صاحب کو منظور و مقبول فرما اور ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین۔ قراءت کا ایک بہت بڑا مرکز بنا دے اس ادارے کو، یہ پہلے بھی مرکز ہے اور پہلے سے بھی الحمدللہ یہاں سے فیض جاری رہا ہے۔ تھوڑا سا فترہ آیا ہے خمول کا، اللہ تعالیٰ اس فترے کو دوبارہ احیاء کر دے گا یا اللہ۔ اس ادارے کو برکت عطا فرما، اس کی تمام شاخوں میں برکت عطا فرما۔ مولانا حسین صاحب کے عمر میں، علم میں، عمل میں، مال میں برکت عطا فرما۔ ادارے کی عزت اور وقار میں برکت عطا فرما۔ جو سب حضرات تشریف لائیں یا اللہ ان کی مساعی کو قبول اور منظور فرما، اور جو معاونین ہیں اس ادارے کے ان کے معاونین کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔